بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے عوامی مسائل اور ان کا حل۔ میں ہوں آپ کے ساتھ ملک رؤف زبیر 94 اسٹوڈیو سے۔ میرے ساتھ آج جو مہمان موجود ہیں مولانا عبدالماجد شہیدی صاحب ہیں، خطیب ہیں مرکزی مسجد منڈی بہاؤالدین کے اور چیئرمین ہیں متحدہ امن کونسل کے، اور ساتھ اعجاز احمد جنجوعہ صاحب ہیں، اور ساتھ لیڈی جو بیٹھی ہیں وہ ہیں فخر بطول صاحبہ ہیں، سماجی ورکر ہیں۔ اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر ادا کروں اور تیری بہترین عبادت کروں۔ آج کا موضوع جو ہے اس پر وہ ہے حسد، بغض اور رشک۔ پہلا میرا کویسچن ہوگا مولانا عبدالماجد شہیدی صاحب سے کہ حسد، بغض اور رشک کیا چیزیں ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ علی نعمہ ونوالہ، الحمدللہ علی نعمہ ونوالہ، والصلاة والسلام علی رسولہ وآلہ بقدر حسنہ وکمالہ، وازواجہ امہات المؤمنین وخلفائہ الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وبقیت اصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم۔ وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن عالم ہادی نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے۔ اللہم صلی علی محمد فی اللیل اذا یغشا، وصلی علی محمد وعلی آل محمد فی النہار اذا تجلی۔ میرے میزبان نے سوال کیا، سوال کے جواب سے پہلے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑے اہم معاشرتی مسئلے پر بات کرنے کے لیے مجھے دعوت دی، اور اب بلا تمہید کہ حسد کیا ہے، بغض کیا ہے، رشک کسے کہتے ہیں۔ الحسد ایک بڑے اسلامی سکالر، بڑی مایہ ناز علمی شخصیت امام نووی رحمہ اللہ تعالی، جو حدیث کی معتبر کتاب صحیح مسلم کے شارح ہیں، انہوں نے حسد کی تعریف کی ہے، وَهُوَ التَّمَنَّى زَوَالُ النِّعْمَةِ عَنْ صَاحِبِهَا سَوَاءٌ كَانَتْ نِعْمَةُ دِينٍ أَوْ دُنْيَا۔ حسد کہتے ہیں کہ کسی شخص کی اچھی حالت، کیفیت، نعمت کو دیکھ کے یہ چاہنا کہ یہ نعمت اسے زائل ہو جائے، اب وہ نعمت چاہے دنیا کی ہو یا دین کے اعتبار سے ہو۔ مثال کے طور پر سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں پہلے پارے میں سورہ بقرہ آیت نمبر 109 میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ سورہ بقرہ آیت غالباً آیت نمبر 109، اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے
بہت سے اہل کتاب یہودی عیسائی اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ تمہیں ایمان کی دولت مل جانے کے بعد وہ یہ تمنا رکھتے ہیں کہ کسی طرح تم سے یہ دولت ایمان چھن جائے اور تم پھر سے کفر کو اختیار کر لو. ایسا کیوں؟ انہیں اسے کیا حاصل ہوگا؟ حسدا من عند انفسهم. یہ حسد کی بنا پر، بوجھ کی بنا پر ان کی یہ تمنا ہوتی ہے. تو ان شارٹ آپ کے سوال کا جواب کہ حسد کہتے ہیں تمنا زوال النعمت عن صاحبها سواء كانت نعمت دین او دنیا، کہ کسی شخص کو کوئی نعمت حاصل ہے، وہ دین کی ہے یا دنیا کی ہے، یہ تمنا کرنا، یہ آرزو رکھنا کہ کسی طرح سے اس سے یہ نعمت ختم ہو جائے، مجھے ملے یا نہ ملے. اخلاق رذیلہ میں سے یہ انتہائی مہلک بیماری ہے، مرض ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی اس سے حفاظت فرمائے. اچھا مولانا صاحب، بغض کیا ہوگا؟ حسد کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا کہ کوئی کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہے، نعمت ہے جس کے ظاہر ہونے کو حسد کہا جاتا ہے. بغض کسے کہیں گے؟ میں تھوڑا اور اس کو ایکسپلین کر دوں آپ کے سامنے کہ دیکھیں، ایمان جس میں نے عرض کیا بہت بڑی نعمت ہے، اور قرآن پاک کی آیت کے حوالے سے کہ یہود یہ چاہتے ہیں اس نعمت کا زوال کہ مسلمانوں سے نعمت چھن جائے. اسی طرح نبوت بہت بڑی نعمت ہے. صدیوں سے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بنی اسرائیل میں نبوت چلی آ رہی تھی. عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بنی اسرائیل کے سلسلے کے آخری نبی ہیں، ان کے آسمانوں پہ زندہ اٹھائے جانے کے بعد جب یہودیوں نے انہیں سولی پہ چڑھانے کا، قتل کرنے کا ارادہ کیا، اللہ رب العزت نے بل رفعہ اللہ الیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح ابن مریم کو اپنی قدرت کاملہ حکمت بالغہ سے آسمان پہ اپنے پاس اٹھا لیا. تو انسانیت اس نبوت کی نعمت سے محروم رہی 600 سال تک. 600 سال کے بعد ہمارے نبی سید الکونین محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. جس صبح کو آپ اس عالم آب و گل میں تشریف لائے، تو اس دن مکہ مکرمہ کی گلیوں میں ایک یہودی اعلان کر رہا تھا، یا معشر قریش هل ولد فیکم اللیلۃ المولود، اے عرب کی جماعت، کیا آج تمہارے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے؟ کسی نے کہا جی نہیں، ہمیں نہیں معلوم. انہوں نے فرمایا کہ وہ یہودی عالم کہنے لگا نہیں، آپ تلاش کریں، معلوم کریں، میرا علم کہتا ہے کہ آج خاندان قریش میں بچہ پیدا ہوا ہے. معلوم کیا تو پتہ چلا کہ عبداللہ کے یتیم سید الکونین محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی پہلو آمنہ سے ہو گیا تھا، آپ کی پیدائش ہوئی ہے. تو بتایا گیا ہے کہ یتیم بچہ ہے، اس کی پیدائش ہے. تو کہنے لگا میں ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں. جب اسے رحمت عالم، یہ عرب کے لوگ اہل علم کا احترام کرتے تھے، عام طور پہ خود امی تھے، ان پڑھ تھے، اکثریت ان کی لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے، تو یہودی علماء کا احترام کرتے تھے. انہوں نے اس کے احترام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مولود کی جب زیارت کرائی، تو امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں فخر مغشیا علیہ، تو وہ یہودی بے ہوش ہو کے گر پڑا. جب اسے ہوش آیا، پوچھا گیا ارے بڑا شوق تھا تمہیں اس بچے کو دیکھنے کا، یہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا بڑے دکھ سے، ذہبت النبوۃ من بنی اسرائیل، صدیوں سے جو نبوت کی نعمت بنی اسرائیل میں چلی آ رہی تھی، اس بچے کے پیدا ہونے سے وہ نعمت چھن گئی. اسے کہتے ہیں حسد. اچھا، بغض، حسد یہ اندرونی ایک مہلک بیماری ہے کہ کسی کو اچھا دیکھ کے آنکھیں اس کی ٹھنڈی نہیں ہوتی، برداشت نہیں کر پاتی، اندر میں ایک آگ لگتی ہے، چاہتا ہے کسی طرح سے اسے یہ نعمت چھین جائے. اور بغض، کینہ، اندر میں کسی کے لیے، دوسرے کے لیے ایک بغض رکھنا، کینہ رکھنا، اس کا بغض کو آپ کینے سے تعبیر کر سکتے ہیں.
عربی میں اس کو شہنا کہا جاتا ہے. شہنا یہ اندرونی چیز ہوتی ہے، جیسے موقع ملے میں فلاں کو نقصان پہنچاؤں. یہ دونوں ہی بڑی مہلک بیماریاں ہیں. اور ایک اور تیسرا لفظ آپ نے بولا رشک کا. رشک کو عربی میں کہتے ہیں غیبت. رشک جائز ہوتا ہے. رشک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو پاس کو نعمت دیکھی، کوئی چیز دیکھی، تو پھر یہ جی میں تمنا پیدا ہوئی کہ کاش یہ چیز مجھے بھی مل جائے، لیکن اس میں یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے سے چھن جائے کہ مجھے بھی یہ نعمت کاش کہ میرے پاس بھی ہوتی. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، رشک جائز ہے. اور حسد جو ہے یہ وہ مہلک جرثومہ ہے، اتنا گندے اخلاق میں سے ہے کہ جس کو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایاکم والحسد، بچو حسد سے دور رہو. فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اچھا حسد بغض ایک چیز ہے، حسد بغض کی نا؟ نہیں فرق ہوگا. حسد کی میں نے ڈیفینیشن کی ہے. بغض یہ ہے کہ آپ کسی کے بارے میں اپنے اندر یہ رکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے نقصان پہنچائیں. حسد ہوتا ہے کہ اس سے کوئی نعمت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، ختم ہو جائے. اچھا بغض میں آئے گا کہ اس کو کسی طریقے سے نقصان پہنچائے. ہاں، اندر میں یہ جذبہ رکھنا کہ کوئی موقع ملے تو میں اس کو کسی طرح نقصان پہنچا سکوں، اس کی جان مال عزت آبرو پہ کسی طرح سے. اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں ایک مسلمان کی شایان شان نہیں ہیں. اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا. ارشاد فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد اللہ اخوانا. ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کی طرف پشت نہ کرو، کانڈے نہ بیرو ایک دوجے. ولا تقاطعوا، رشتے نہ توڑو آپس میں. وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو. جی اس پہ مزید آگے بات کریں گے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس سوال سے میرے اجازت ہے. آپ کیا کہتے ہیں حسد بغض اور رشک جو ہے آپ کے نزدیک کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج 94 کے اسٹوڈیو میں منڈی بودین کی ایک جیت شخصیت مولانا عبد الماجد صاحب تشریف فرما ہیں. استاد المستداد استاد ہیں. میں تو بطور طالب علم ناقص علم کی بدولت 2-4 لفظ بولوں گا. بات تو ساری واضح کر دی ہے، لیکن اس کو میں ذرا وہ کیا کہتے ہیں وقتی ماحول کے مطابق سمیٹوں گا کہ بغض وہ علامت ہے کہ کسی کو خوش دیکھ کر، کسی کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے دی ہوئی نعمتیں دیکھ کر اس کے چھن جانے کی تمنا کرنا، یہ ہے بغض. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ وہ بندہ اپنا خون جلانا شروع کر دیتا ہے. یہ علامہ صاحب نے کہا یہ حسد ہے. جی حسد. جی حسد. یہ حسد ہے کہ کسی کے پاس اگر کوئی نعمت ہے تو اس کے چھن جانے کی تمنا کرنا، یہ حسد ہے. اب اس نعمت کو اس سے چھیننا، اس کے لیے سازش کرنا، پلاننگ کرنا، یہ ہوگا بغض. کہ کسی طریقے سے اس کے پاس یہ نعمت، جس میں نعمت میں عزت بھی ہو سکتی ہے، دولت بھی ہو سکتی ہے، حسن بھی ہو سکتا ہے، یہ تمام کے تمام چیزیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے، ان کے لیے اپنے دل میں جلتے رہنا. دیکھو یہ کتنا بڑا عذاب ہے اس بندے کے لیے کہ کسی بندے کو خوش دیکھ کر وہ خود ایک آگ میں جل رہا ہے. اب اس کے لیے وہ پلاننگ جو کرتا ہے تو وہ کئی غلط طریقے اختیار کرے گا. اس کو یہ محسوس ہوگا کہ بے شک اگلا بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، وہ اس کو اچھا نہیں سمجھے گا. اس میں سر ایک بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو حسد اور بغض کرنے والے لوگ ہیں ان میں ایک یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ خود کو اپنی غیر موجودگی کو سب سے زیادہ فیل کرتے ہیں. کہ آج کے دور میں آپ دیکھ لیں، کیونکہ فیس بک کا ٹرینڈ ہے، نیٹ کا ٹرینڈ ہے،
کہ جی میری تصویر نہیں لگی، کسی اور کی لگی ہے، علامہ صاحب کی لگی ہے، تو میں ویسے ہی حسد میں جلنا شروع ہو گیا. ایک مجمع ہے، مجھے نہیں بلایا گیا، دعوت میں نہیں بلایا گیا، تو میں اپنے غلط سوچ کی نسبت اس کو اہمیت نہیں دے رہا. یہ وہ علامات ہیں جو ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی خواہش یہی ہے کہ اس بندے کے پاس یہ نعمت نہ رہے، لیکن اس کے اندرون خانہ یہ بات ہے کہ یہ نعمت میرے پاس کیوں نہیں. ہاں اس بات کو آپ جائز قرار دیں اور اس کو کہتے ہیں رشک، کہ یا اللہ اس کے پاس ہے تو مجھے بھی عنایت کر دے. اس قسم کو ہم کہیں گے رشک. یہ اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ فعل ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر خوش ہونا اور اس کی طلب کرنا. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے. یہ 3 چیزوں کا میرے خیال میں، میری نظر میں تو یہ دنیاوی نظر میں ایک تشریح تھی. آگے جی میرے فخر بطول صاحبہ، آپ کیا کہیں گے حسد، بغض اور رشک کیا چیزیں ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تو میں 94 نیوز والوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے مدعو کیا اور مجھے بولنے کا موقع فراہم کیا. مجھ سے پہلے جو ہے مولانا صاحب نے اور اجاز ججوا صاحب نے تفصیلاً اس کا جو ہے وہ بتایا ہے کہ حسد کیا ہے، بغض کیا ہے، رشک کیا ہے. اب میں اپنی طرف سے تھوڑی سی روشنی ڈالوں گی کہ حسد ایک ایسی چیز ہے جو جیلس ہونا، کسی کی اچھی چیز سے دکھ کرنا، اور عام زبان میں ہم لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ نظر لگ جانا، یہ حسد میں آتا ہے. کیونکہ جو غلط نظریے سے نظر لگتی ہے، غلط نظریے سے دیکھنا، یہ ہے حسد. اور بغض وہ ہے جو بندے کی اچھی عادات، اسے جو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، اس سے دوسرے انسان کا جلنا اور اندر اس کے لیے ذاتی اندرونی دشمنی رکھنا، یہ ہے بغض. اور رشک یہ پہلے انہوں نے تفصیلاً بتایا ہے کہ یہ جو اچھی عادات ہوتی ہیں، اچھی عطائیں ہوتی ہیں، اللہ کی اچھی نوازشات ہوتی ہیں، اس کو ریس کرنا، شوق رکھنا کہ کاش میں بھی ایسا ہی ہو جاؤں، یہ ساری چیزیں مجھے بھی مل جائیں. اچھا مولانا صاحب، 2 چیزیں ملتی جلتی اس کے ساتھ ہی آ رہی ہیں. میں وہ چونکہ ٹاپک میں شامل نہیں، چونکہ ریلیٹڈ ہیں، میں اپنے طور پر بطور طالب علم پوچھنا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں کہ کینہ اور منافقت کیا چیز ہے؟ ہم اکثر پڑھتے ہیں یہ دونوں چیزیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں دونوں لفظ، مجھے ایک روایت نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی یاد آ رہا ہے کہ حسد اور بغض دونوں کو آپ نے جمع فرمایا اور اپنی امت کو وان کیا، خبردار کیا اس سے. ارشاد فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم، لوگو تم سے پہلی امتوں کی بیماری تمہاری طرف بھی چل پڑی ہے آہستہ آہستہ. وہ کون سی بیماری ہے؟ آپ نے فرمایا الحسد والبغضاء. الحسد والبغضاء، وہ بیماری، وہ مہلک بیماری جو پہلے امتوں میں تھی، جس سے پہلی امتیں برباد ہوئیں، تباہ ہوئیں، وہ تمہاری طرف بھی چل پڑی ہے. دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء. وہ کیا ہے؟ وہ حسد اور بغض ہے. میں نے پچھلے بیان میں آپ کو وضاحت کے ساتھ پوری باحوالہ عرض کر دیا ہے کہ بڑے عالم اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے حسد کی تعریف یہ کی ہے. اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ تاکہ حسد، بغض اور نظر، ان تینوں چیزوں کا آپ کو فرق محسوس ہو. حسد ہے ہوا تمنا زوال النعمت من صاحبها. آسان لفظوں میں آپ یوں کہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کے یہ تمنا، یہ چاہت پیدا کرنا کہ یہ نعمت اسے چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے. پھر آگے یہ عرض کیا تھا کہ وہ نعمت دین کی بھی ہو سکتی ہے، دنیا کی بھی ہو سکتی ہے. آپ دیکھتے ہیں ایک بڑے اسکالر ہیں، ایز ایگزامپل مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، ماشاءاللہ باتیں وہی ہیں قرآن و حدیث کی جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن ماجد شہیدی کو منڈی تک لوگ جانتے ہیں اور طارق جمیل دنیا بھر میں ان کا نام ہے.
اب اللہ نہ کرے میرے اندر یہ پیدا ہو کہ یار ان کو یہ مقام کیوں مل گیا، مجھے کیوں نہ ملا، وہ چھن جائے ان سے، میں ان کی جگہ پہ ہو جاؤں، تو یہ بڑی خطرناک جذبہ، اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ بہت اس سے ریلیٹڈ چیز ہے کہ دوسرے کے بارے میں ایک آدمی کینہ رکھتا ہے اور یہ رکھتا ہے کہ کسی طرح سے موقع ملے، جو پنجابی کے اندر نا کدی میری ڈاڑھ تھلے آئے تو میں انوال کروں، اس کو کہتے ہیں بغض، اپنے اندر کسی کے لیے کینہ رکھنا۔ یہ جذبہ ایک چیز ہے، قریب ہے، مترادف ہی سمجھ لیں آپ، قریب ہیں۔ تو بہرحال جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں وارن کیا ہے، خبردار کیا ہے کہ یہ پہلی امتوں کی ایسی بیماری ہے جس سے قومیں برباد ہو چکی ہیں، تباہ ہو چکی ہیں، اور دب الیکم داء الامم قبلکم، یہ بیماری تمہاری طرف بھی چل پڑی ہے۔ وہ بیماری کون سی ہے؟ الحسد والبغضاء۔ اور اب یہ ارشاد فرمائے ہی الحالقہ، جو صاحب آپ رحمت للعالمین ہیں، امت کو آنے والے خطرات سے خبردار کر رہے ہیں۔ فرمایا ہی الحالقہ، یہ بالکل مونڈ دینے والی ہے، صفایا کر دینے والی ہے۔ حلق جسے ٹینڈ کراؤ، اپنے بالوں پہ اسرا پھرائیں، تو اس کو کہتے ہیں حلق کرانا۔ حاجی صاحبان جو ہیں، عمرہ والے، حج والے، حلق کراتے ہیں، حلق اور قصر، بالوں کو چھوٹا کرائیں، یہ ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں الفاظ۔ آپ نے فرمایا یہ ایسی بیماری ہیں کہ حالقہ، یہ صفایا کر دینے والی ہیں۔ اور فرمایا لا اقول تحلق الشعر، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈ دینے والی ہیں، بالوں کو مونڈ دیتی ہیں یہ بیماریاں، ولکن تحلق الدین، دین کا صفایا کر دیتی ہیں۔ آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نمازی ہوں، میں نے حج کیا، میں نے عمرہ کیا، میں خیرات کرتا ہوں، میں لوگوں کے کام آتا ہوں، سب کچھ ہے، لیکن یہ بیماریاں اس کے اندر پرورش پا رہی ہیں، تو یہ اس کو دین کو صفایا کر دیں گی۔ اور پھر اگلی بات قربان جائیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری سے بھی آگاہ فرمایا، علاج بھی بتایا، جس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو۔ تو تمہارا جو رشتہ ہے وہ ایک پیار کا، ایک محبت کا رشتہ ہو۔ اور اسی سے چل پہلے یہ بات مکمل کر لو، پھر فرمایا افلا انبئکم بما یثبت ذاکم لکم، میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں اگر تم اسے اختیار کرو تو یہ تمہارے بغض حسد ختم ہو کے آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں۔ وَأَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ، آپس میں سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، اس عمل کو اختیار کرو گے تو کیا ہوگا کہ تمہارے اندر محبتیں پیدا ہوں گی۔ کس طرح سلام کو عام کریں؟ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ ہاں، آج کل تو کرونا وائرس کی وجہ سے ہم خود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مصافحہ نہ کریں، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں موطا امام مالک، حدیث کی بڑی مصنف کتاب ہے، امام مالک جو فقہ کے 4 بڑے امام ہیں ان میں سے ہیں، امام مدینہ، انہوں نے موطا امام مالک میں یہ روایت نقل کی ہے، ارشاد تصافحوا، اللہ کے نبی ارشاد فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کیا کرو، ہاتھ ملایا کرو، یذهب الغل، اس سے کیا ہوگا؟ تصافحوا یذهب الغل، ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرو، وہ جو کینہ بغض وہ تمہارے اندر سے نکل جائے گا۔ جب میں نے کہا اچھا، منافقت کا تھوڑا سا ٹچ دے، منافقت تھوڑا اس سے الگ ایک چیز ہے، وہ ایمان کے اپوزٹ ہے۔ اس وقت ہمارے ٹاپک سے جو متعلق ہے، میں ایسے چاہ رہا ہوں کہ بات آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جرثومہ حسد کا، بغض کا اندر سے نکل جائے تو وہ کیسے، اس کو اچھی طرح سے دے نشین کریں۔ پہلی پچھلی روایت میں جو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی نے خبردار بھی کیا کہ بیماری تمہاری طرف آ رہی ہے اور یہ بالکل دین کا صفایا کر دینے والی ہے۔ اس کا علاج بتایا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ تو تمہارے محبتیں پیدا ہوں گی۔ ایمان کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے، اور جب تک آپس میں تمہاری محبتیں نہیں ہیں تو ایمان نہیں ہے۔ اور یہ کیسے محبتیں پیدا ہو جائیں گی؟ افشوا السلام، سلام کو
عام کرو، سلام پھیلاؤ، جب ایک دوسرے سے ملو السلام علیکم سلام کہو. اور اس اگلا حصہ اس کا یہ ہے کہ مصافحہ کرنا. ابھی آپ لوگ جلدی نہ کیجئے گا کہ جناب وہ کرونا وائرس کی وجہ سے مصافحہ تو آج کل منع ہے، لیکن میں عام حالات کے اعتبار سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تصافحوا یذهب الغل، جب ایک دوسرے سے تم ہاتھ ملاؤ گے، مصافحہ کرو گے، اور جو اندر کینہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. وتحابوا وتحابوا وتذهب الشحناء، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، ایک دوسرے سے محبت کرو، تو وہ جو کینہ ہے، بغض ہے، جس کو شہنا کہا جاتا ہے، وہ تمہارے اندر سے ختم ہو جائے گا. اچھا یہ کیوں چیزیں پائی جاتی ہیں ہمارے لوگوں کے معاشرے میں؟ اس سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں جنجوہ صاحب؟ آپ سے کر رہا ہوں، پھر یہ جنجوہ صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ پائی جاتی ہے انسانی. دیکھیں انسان جو ہے اس کے اندر ملکوتی صفات بھی ہیں اور اس کے اندر حیوانی صفات بھی ہیں. ایک حیوانیت، دوسری کیا بتا رہے ہیں؟ ملکوتی فرشتوں والی صفات. فرشتوں والی. اچھا انسان کے اندر دو صفات ہیں. جب کبھی آگے بڑھتا ہے تو دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں، اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ فرشتے بھی رشک کرتے ہیں. اور انسان کے اندر وہ تمام صفات موجود ہیں جو درندوں کے اندر ہیں. آپ کتوں کو دیکھتے ہیں کس طرح ایک دوسرے پہ کرتے ہیں، اور اسی طرح درندوں میں یہ انسانی کمزوری ہے. اور اس کی تاریخ بڑی پرانی ہے. میں اگر کہوں کہ ابھی آدم علیہ السلام دنیا میں نہیں آئے، تبھی سے وہ شیطان ابلیس نے کیا کیا تھا؟ پہلا گناہ تو ہوا یہ باطنی گناہ ہے، تکبر، اس کے ساتھ یہ حسد. یہ مسجود ملائک، یہ انسان مٹی سے بنا ہوا، یہ بن گیا، اس پہ حسد پیدا ہوا. زمین پہ آئے تو آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل کا قصہ لمبا ہے، میں صرف نہیں جاؤں گا اس وقت میں. تو قابیل کو کیا ہوا؟ اپنے بھائی سے حسد ہوا کہ اس کی قربانی تو قبول ہوگی، میری قربانی قبول نہ ہو، تو اس پر اپنے بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ ہوا. یہ ایک ایسی آگ ہے جو خود کو بھی جلاتی ہے، دوسرے کو بھی جلاتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیں خبردار کیا، آگاہ کیا کہ یہ بیماری تمہاری طرف چل پڑی ہے، اس سے بچ کے رہنا. لیکن اس سے ایک میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں اس پوائنٹ کو. خطاب بظاہر تو آپ کہہ رہے ہیں اپنے مخاطبین صحابہ کرام کو، لیکن آنے والی قیامت تک کی امت جو ہے دراصل وہ اس کے مخاطب ہیں. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت سے، آپ کی تربیت سے جو جماعت تیار ہوئی، ان کا تو حال ہی بدل گیا. الف بین قلوبہم، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں خبر دی ہے فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفتیں، محبتیں پیدا کر دیں. پہلے یہ دشمن تھے، کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. دیکھو تم پہلے دشمن تھے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفتیں، محبتیں پیدا کر دیں، اب تم بھائی بھائی ہو گئے ہو. ان کا تو یہ حال ہے. رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے مہربان ہیں، ایک دوسرے پر بڑے رحیم ہیں. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اہل ایمان پہ نرم، کافروں کے مقابلے میں سخت. ان کے بارے میں یہ نہیں ہے. یہ قیامت تک آنے والے جو فتنے ہیں، لگتا ہے کہ اللہ کے نبی پر منکشف کیے گئے تو آپ نے امت کو اس سے خبردار کیا. یہ جو نظر لگتی ہے، نظر اور یہ حسد، جو نظر محترمہ نے کہا، لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا. نظر اور چیز ہوتی ہے. نظر یہ ہوتا ہے کہ اس حوالے سے آپ اس کا کوئی لنک بنتا ہے کہ آپ چاہتے حسد کی وجہ سے آپ چاہتے ہیں کہ اسے نعمت کیوں ہے، تو آنکھ کا دیکھنا اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچتا ہے. العین حق، نظر کا لگ جانا بھی حق ہے. لیکن اسی لیے کہا گیا کہ آپ کو کوئی چیز اچھی لگی ہے تو آپ یہ کہیں ماشاء اللہ. ایک سوال آپ یہ کر رہے ہیں کہ حسد اور رشک میں کیا فرق ہے. چلیں اس سے آپ جو صاحب میں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے انشاءاللہ میں اس کو ضرور مستفید ہوں گے جناب. آپ دینی نظر وہ دنیاوی جو ہے وہ بھی ساتھ میں سمجھتا ہوں یہی آپ سے کوسچن ہے کہ کیوں یہ لوگوں میں چیز پائی جاتی ہے. ناظرین، آج کا یہ پروگرام علامہ عبد الماجد صاحب کے نام ہے. ہم تو آپ سے روز ہی باتیں کرتے ہیں. آج ہم نے سوچا کہ دین کے حوالے سے
अल्लाह की बातें, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें भी आप तक पहुँचें। चलें, हम गुनाहगार लोग हैं, तो 2-4 लफ्ज़ हम भी बोल लेते हैं। मैं समझता हूँ कि इस इबादत में हमारा भी हिस्सा डाल जाएगा। हज़ूर, हसद जो है मेरे ज़ाती नज़र में, अल्लामा साहब महसूस न करें, एहसास कमतरी की एक अलामत होती है कि एक बंदा खुद को दूसरे से अदना समझना शुरू कर देता है कि जी ये एक बंदा बहुत क्लियर है, बहुत आगे है, ये साफ आदमी है, ये सच्चा आदमी है, या ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, सियासतदान है, या एक मोअज़्ज़ज़ आदमी है। अब वो बंदा खुद को उससे छोटा महसूस करना शुरू कर देता है कि यार ये क्यों बड़ा हो गया। हालांकि उसे चाहिए तो ये कि उस पर रश करते हुए अपनी मेहनत का आगाज करे, खुद मेहनत करके वो डॉक्टर बने, एमए करे, इंजीनियर बने, सियासतदान बने, लीडर बने। ये तो हो गया रश्क। अब एहसास मालूमी पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तंजीम हकूक़ इंसानी सोसाइटी शुरू दिन से काम कर रही है। उसमें इस्लामी भी और दुनियावी भी, मुआशरती भी जो तज़ादात हैं, उनकी वजह से जो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, उनको हम कोशिश करते हैं कि रश्क की तरफ लाया जाए। ये वो हैवानी जिबल्लत है जो खुद को ही खाना शुरू कर देती है। और अल्लाह ताला ने इसके बारे में कुरान पाक में, हदीस मुबारका में क्यों इतनी वईदें फरमाई हैं और हासदीन के शर से बचने के लिए कहा है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये छोटी सी बीमारी नहीं है, ये पूरे मुआशरती निज़ाम को तबाह बर्बाद कर देती है। क्योंकि किसी के हसद में मुब्तला आदमी, उसमें इस वजह से हज़ार बीमारियां पैदा हो जाती हैं, वो कई जराइम का मुर्तकिब हो जाता है। क्योंकि सबसे पहले तो वो जब उसके खिलाफ सोचना शुरू करता है तो उसकी दिमागी सलाहियत नेगेटिव माइंड होती जाती है। फिर वो जब बुग़्ज़ की तरफ आता है, झूठ का सहारा लेता है, उस बंदे पे बुहतान लगाता है, तुमते लगाता है, उसके लिए प्लानिंग करता है मनफी अंदाज में। जो मनफी अंदाज में प्लानिंग की जाती है, तमाम लोग जानते हैं, उसमें गलत चीज़ों को शामिल किया जाता है, जो कि बजाते खुद एक जुर्म है। अब अगर वो कामयाब हो जाता है, उस बंदे से वो नेमत छीनने में कामयाब हो जाता है, तो उसको उसका कोई फायदा भी नहीं हुआ, क्योंकि उसका तो मकसद सिर्फ ये था कि इससे छीन जाए। अब उसके लिए दोबारा फिर एक नए दौर, अपने नए गम का आगाज शुरू हो जाता है कि वो लोग जिन्होंने उसके लिए झूठ बोला था, इल्जामात लगाए थे, वो अब कहते हैं कि यार तुम तो झूठे हो, वो बंदा तो उसको तो कोई असर नहीं हुआ, तुम्हें तो कुछ हासिल नहीं हुआ। अब वो लोगों की नजरों में गिरना शुरू हो जाता है। जब लोगों की नजरों में वो गिरता है तो दोबारा कुड़ना शुरू कर देता है, और उसके बाद वो जराइम की दलदल में, गलत सोचों की दलदल में वो धंसता चला जाता है। इसीलिए आका नामदार ने इससे बचने के लिए एक फार्मूला दे दिया, आप हसद और बुग़्ज़ को छोड़ के रश्क को अपना लें। आपके पास अगर वो नेमत नहीं तो आओ मेरे पास आओ। अल्लाह ताला कहता है मेरे पास आओ, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा दे दूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मंडी बहुद्दीन में आप तमाम लोगों के सामने कई ऐसी शख्सियात हैं, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे इदारे हैं जिनका कभी 10 साल पहले नामो निशान नहीं था। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो जिला में टॉपर हैं, क्योंकि उन्होंने रश्क का रास्ता अपनाया। आज तक एक भी हासद अपनी सतह से 1 पॉइंट भी ऊपर नहीं जा सका, बल्कि माइनस में गया। इसलिए हमें ये चाहिए कि हसद और बुग़्ज़ को छोड़ के रश्क का रास्ता अपनाएं, अपना भी भला करें, अपनी नस्लों का भी भला। जी जहाँ झंझुआ साहब ने हसद और बुग़्ज़ के बारे में जो है वो अपना तज्जिया दिया। अब हम फ़ख्र बतूल साहबा को जो है यही क्वेश्चन करेंगे कि क्यों लोगों में ये चीज़ पाई जाती है। जी फ़ख्र बतूल साहब अपना जो है
تجزیہ دیں اس بارے میں۔ حسد میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ جو بری نظر ہوتی ہے، برے دل سے انسان کسی کو دیکھتا ہے، سوچتا ہے، یہی حسد ہے۔ پایا کیوں جاتا ہے؟ یہ بس ایک انسانی فطرت ہے، جیلس ہونا، حسد کرنا، دکھ کرنا۔ تو میرے خیال سے یہ ایک شیطانی عمل ہے جو شیطان جو ہے ہمیں بہکاتا ہے، دوسرے سے ہم جیلس ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذات کا فرمان ہے، کسی کی اگر اچھی چیز دیکھتے ہو، مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان اچھا دیکھتے ہو، اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا ہے تو ماشاءاللہ کو، ماشاءاللہ میرے مالک نے بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ یہ حسد نہ کرو کہ یہ بڑا خوبصورت ہے اور میں ایسا کیوں نہیں، کیونکہ یہ میرے مالک کی رضا ہے، یہ اس کی عطا ہے۔ وہ جس کو چاہے وہ زیادہ شکر صورت دے دے، جس کو چاہے وہ نارمل دے دے۔ تو اس پہ ہمیں رش کرنا چاہیے اس رب کی عطا پہ کہ اس نے ہمیں یہ عطا، جو کچھ بندے کو انسان اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر جو ہے وہ آمین نہیں کرنا چاہیے، اس پر مطمئن نہیں رہنا چاہیے، الحمدللہ نہیں کرنا چاہیے، اس پر جو ہے اپنے آپ کو نکھار لا کر اپنے اندر ہی بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بے شک سبحان اللہ، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے عطا کی ہے اسی کے اوپر شکر رہیں، یہی تو اس کی رضا ماننے کا ایک طریقہ ہے۔ اس کی رضا کے اوپر شکر رہیں اور یہ شکر ادا کریں کہ میرے مالک نے مجھے جیسا بھی بنایا ہے یہ اس کی رضا ہے۔ کیونکہ انسان اگر جو کچھ چاہتے ہیں کہ وہ انسان ایسا ہے میں ایسے ہو جاؤں، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر کر سکتا ہے تو وہ میرا مالک حقیقی کر سکتا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، جس نے انسان کو خلق کیا، اشرف المخلوقات کو بنایا، جنات کو بنایا، حشرات کو بنایا۔ ہم تو کر ہی کچھ نہیں سکتے سوائے حسد کے۔ اور یہ حسد ایک بہت بری بیماری ہے جس کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں۔ ایک شیطان جو ہے وہ ہمیں بہکاتا ہے، ہم لوگوں کا حسد کرتے ہیں، ہم جلتے ہیں۔ اگر ہم کسی کی اچھی چیز دیکھیں، اگر کسی کا گھر دیکھیں مثال کے طور پہ خوبصورت بنے، میں حسد آتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، اس کا اچھا بن گیا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ میرے مالک ماشاءاللہ سبحان اللہ اس کو دیا ہے، اس کے صدقے مجھے بھی دے، یہ ہو گیا رشک۔ تو میرے مالک کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ حسد ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور لوگوں کی ان چیزوں پہ ماشاءاللہ کہنا چاہیے کہ یہ مالک کی عطا ہے، اس میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جی ناظرین، آپ کو یہ میں دوبارہ ایک بار تعارف کراتا چلوں، ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں مولانا عبد الماجد شہیدی صاحب۔ یہ خطیب ہیں مرکزی جامع مسجد منی بہاؤدین کے اور چیئرمین ہیں متحدہ امن کونسل کے۔ جی عبد الماجد صاحب، معاشرے میں اس کے کیا نقصانات ہیں حسد اور بغض کے؟ معاشرے میں اس کا جو نقصانات، جو تباہیاں ہیں، سب سے پہلا نقصان تو حاسد کو خود اپنے آپ کو اس کو ہوتا ہے۔ حسد کرنے والا جو یہ چاہتا ہے، جیسے محترمہ نے کتنی پیاری بات کی کہ بجائے کسی کو دیکھ کے نعمت کو کہ یا اللہ تیرے شکر ہے تو نے اس کو عطا فرمائی سے اور عطا فرما۔ محترمہ کی بات میں تھوڑا اضافہ کروں، اسے جیسے یہ ماشاء اللہ کہے کہ اللہ کی تعریف کرے اور اس کے لیے دعا کرے۔ اچھا راز کی بات بتا دوں، اگر یہ اس کے لیے دعا کرے گا کہ اے اللہ اس کی اس نعمت میں اور اضافہ فرما، مجھے بھی عطا فرما، یہ اپنے لیے مانگے یا نہ مانگے، تو ایک فرشتہ جب آپ پیٹھ پیچھے کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ وہی دعا معصوم فرشتہ تمہارے لیے کرتا ہے۔ اب تمہاری دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن تمہارے حق میں فرشتے نے دعا کر دی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن مجید میں سورۃ النساء محترمہ نے بات کی ہے تو مجھے یاد آیا کہ عورتوں کے نام پہ قرآن مجید میں ایک پوری سورت اتاری گئی ہے جس میں ان کے حقوق کو بیان، النساء عورتوں کو کہتے ہیں نا جی بالکل۔ اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا آپ نے کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ مردوں اور عورتوں کو ہے تو اس پس منظر میں یہ آیت ہے کہ مرد عورتیں بننے کی کوشش نہ کریں، عورتیں مرد بننے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو جو فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ یہ اللہ کی اپنی ایک حکمت ہے، اس حکمت کے نظام کے تحت اس نے یہ نظام بنایا ہے، اس کی حکمت بالغہ، اللہ کی صفات میں سے وہ حکیم ہے۔ آپ نے پوچھا کس کے نقصانات؟ سب سے پہلا نقصان تو اس حسد کرنے والے کو ہوتا ہے۔ بہت سی بیماریاں انسان کے اندرون میں جو ہے وہ اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ اس کے اندر میں ہر وقت یہ جلتا کٹتا سکتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کے اندر کئی بیماریاں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں
کہ جس پہ پھر اس کا کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے. جی ناظرین نوٹ کریں، سب سے پہلا نقصان تو یہ بتا رہے ہیں کہ اپنی ہی باڈی جو ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے، وہ بیمار ہو جاتی ہے. کسی نے کیا خوب کہا، حاسد حسد کی آگ میں اکثر جلا کرے، حاسد حسد کی آگ میں اکثر جلا کرے، وہ چراغ کیوں بجھے جسے روشن خدا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوسری بات یہ نظر میں رکھنی چاہیے کہ ایک شخص آپ سے حسد کرتا ہے اور وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی فکر میں ہے، لیکن اب آپ یہ فکر نہ کریں کہ میں اس کے سوچتے رہیں کہ میں اس سے نہیں، آپ اس کی بہتری سوچیں، اس کو بھلائی کریں. وہ آپ سے ملنا نہیں چاہے گا، آپ اس کو سلام کریں. اللہ کے نبی نے آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ اس سے انشاءاللہ اس کے اندر اس کو تحفہ دیں، اس کا ہدیہ دیں، اس کی دلداری کریں، اس کے کام آئیں تو اس کا اندر جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گئے انشاءاللہ. اور اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں میں نے حدیث کی روشنی میں ارشاد فرمائی کہ تو فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو. اور یہ بھی ارشاد فرمایا تصافحوا، مصافحہ کرو. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یذهب الغل، وہ جو کینہ اندر میں بھرا ہوا ہے وہ نکل جائے گا. لیکن اس میں میرے سامعین خیال رکھیے گا، آج کل چونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے علماء کرام اس کے حق میں ہیں، ہمارے مفتیان کرام کا فتویٰ ہے عام حالات میں مصافحہ کرنا بہت اجر و ثواب کا باعث ہے، گناہوں کی معافی اس سے ہوتی ہے اور اندر سے بہت اور کینہ حسد نکل جاتا ہے. لیکن یہ مخصوص حالات کی وجہ سے کچھ دنوں جب تک یہ ہے تو اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ مصافحہ نہ کرو. تو اس پہ کوئی ضد بھی نہیں کرنی چاہیے کہ ضروری کرنا. میں ابھی ایک گاؤں سے واپس آ رہا ہوں تو ملنے والے اگرچہ محبت کی وجہ سے ہی ہاتھ بڑھاتے ہیں، تو اب یہ بڑا اچھا نہیں لگتا کہ میں کہوں کہ آپ مجھے نہ کریں، لیکن خود سے ہی اس کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں. لیکن عموماً یہ ضرور سمجھیں کہ اسلام کے اندر یہ ایک محبت کا اعلیٰ اظہار ہے کہ ہاتھوں کو ہاتھ ملا. ایک بات درمیان میں آئی تھی کہ رشک جو ہے وہ عربی میں اس کو غبطہ کہتے ہیں. اس بارے میں صحیح بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ کو ملے گا. آپ نے فرمایا لا حسد الا فی سنتین، حسد یعنی رشک. مفسرین کہتے ہیں کہ شارحین حدیث کہتے ہیں کہ یہاں حسد لفظ حسد کا ہے لیکن معنی میں غبطہ کا ہے، کہ رشک دو چیزوں میں ہونا چاہیے، ہر بات میں نہیں. اس میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ رجل علمہ اللہ القرآن فہو یتلوہ آناء اللیل وآناء النہار. ایک شخص ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب کا، اپنے قرآن کا علم عطا فرمایا. اب وہ رات دن اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے. فسمعہ جار لہ، اس کا ایک پڑوسی ہے وہ بھی سنتا ہے کہ یار یہ میرا پڑوسی، اللہ نے اس کو قرآن کی دولت عطا فرمائی، رات دن اس کی تلاوت کرتا ہے. اب وہ یہ کہتا ہے لیتنی اوتیت مثل ما اوتی فلان فعملت مثل ما یعمل. کاش کہ جیسے اس حافظ صاحب کو، یہ حافظ صاحب میں اپنے پاس سے لفظ بول رہا ہوں، جیسے اس قرآن پڑھنے والے کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، کاش کہ یہ نعمت مجھے بھی ملتی، میں بھی اسی طرح عمل کرتا جیسے یہ کر رہا ہے. یہ رشک ہے اور یہ جائز ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے، اس نے تمنا کی ہے کاش مجھے بھی ایسی نعمت مل جائے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک تو اس کے بارے میں یہ رشک کرنا چاہیے ایسا. دوسرا ارشاد فرمایا ورجل آتاہ اللہ مالا فہو یہلکہ فی الحق. کسی آدمی کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے اور وہ مال راہ حق میں اس کو خوب خرچ کر رہا ہے. حضور نے تو ارشاد فرمایا ہلاک کر رہا ہے، اپنے مال کو بچا کے نہیں رکھ رہا. اب کسی فقیر نے دیکھا تو اسے حسد نہیں ہوا، اس کے جی میں ایک تمنا پیدا ہوئی. وہ کہتا ہے لیتنی اوتیت مثل ما اوتی فلان فعلت مثل ما یعمل فعملت مثل ما یعمل. کاش کہ جیسے یہ نعمت اس کو ملی ہے مجھے بھی مل جاتی، میں بھی ویسے عمل کرتا جیسے یہ کر رہا ہے. تو یہ رشک ہے اور یہ جائز ہے، یہ کرنا چاہیے. بغض اور کینہ، اس کے کتنے غلط اثرات ہیں. آپ نے پوچھا تو میں اس پہ عرض کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ارشاد گرامی دو حدیثیں اس کے بارے میں آئی ہیں. حدیث مصطفیٰ تفسیر ہے جمال قرآن کی، ہوتی بات بیان فرما دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہر
जुमे वाले दिन, हर जुमे को, या यूं कह लें कि हर हफ्ते में, तुफ्तहु अबवाबुल जन्ना यौमुल इत्नैन व यौमुल खमीस, सोमवार और जुमेरात को जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खुलते हैं। फयुग़फ़रु लिकुल्लि अब्दिन ला युश्रिकु बिल्लाहि शैआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काफिर मुशरिक के अलावा हर ऐसे शख्स की जिसने अल्लाह से माफ़ी मांगी होती है उसके गुनाहों की बख्शिश फरमा देते हैं। इल्ला रजुलन कानत बैनहु व बैन अखीहि शहना, सिवाय उस आदमी के कि उसके और उसके भाई के दरमियान आपस में बुग़्ज़ है, कीना है, हम पंजाबी में आपस में उनका वैर है, इनकी बख्शिश नहीं होती। कहा जाता है, फरिश्तों से कहा जाता है, उन्ज़ुरू अंज़िरू अंज़िरू हाज़ैनी हत्ता यस्तलिहा, इन दोनों को इसके हाल पे छोड़ दो यहाँ तक कि ये आपस में अपना मामला जो है वो ठीक कर लें। तो हासिल में मेरी बात का ये है कि मैं अपने सुनने वालों को और आप जो पास बैठे हैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम सिर्फ इस बहस में न रहे कि क्या है, हम ये कि ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि जब ये 2 दिन यौमुल इत्नैन और यौमुल खमीस जिसमें अल्लाह पाक गुनाहों की बख्शिश फरमाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोलते हैं, लेकिन जिन 2 आदमियों का आपस में मामला ठीक नहीं है, एक दूसरे के बारे में दिल में बुग़्ज़ रखते हैं, कीना रखते हैं, इनके लिए इनका मामला मौखर कर दिया जाता है कि पहले आपस में अपना ठीक करें, अपने मामला को दुरुस्त करें, आपस में सुलह कर लें, फिर अल्लाह ताला इनको ही बख्श दे। अच्छा, यहाँ पे एक बात ये आ रही है कि एक बंदा दूसरे के साथ ज़्यादती करता चला जा रहा है, तो फिर भी वो माफ़ कर दे, सुलह कर ले, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, इस बारे में देखो, अपने हक का मुतालबा अच्छे तरीके से कर सकता है, लेकिन फॉरगिवनेस इज द बेस्ट रिवेंज। खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ि वअरिज़ अनिल जाहिलीन, माफ़ करने को अपनी आदत बना। अच्छा, माफ वो कर देता है, लेकिन आइंदा के लिए, उससे बचने के लिए, उसके नुकसान से बचने के लिए जितना वो कर सकता है करे, लेकिन बिल्कुल इस तरह से हिजरान, उनसे अलग इख्तियार कर लेना कि एक दूसरे को सलाम भी ना करें, इसकी इजाज़त नहीं है। 3 दिन तक तो है। चलो देखिए, इस्लाम कितना फितरती दीन है, जब आपकी किसी के साथ होगी तो फौरी तौर पे गुस्सा नहीं जाता, थोड़ा टाइम, 1 दिन गुजर गया, 2 दिन, तो 3 दिन दिए गए हैं, 3 दिन तक आपस में जो है ना मामला ठीक करें। लेकिन कोई आदमी आप पे ज्यादती करता जा रहा है, ठीक है, फिर भी सलाम कलाम आप उससे नहीं छोड़ेंगे, बस मुसलमान है, काफी नहीं है, मुसलमान अस्सलाम वालेकुम जहाँ मिले सलाम करेंगे उससे, और उसको खंदा पेशानी के साथ मिलेंगे। आदमी के अंदर अल्लाह ने फितरत रखी है, अगर वो कमीना नहीं है, लईम नहीं है, तो बिल आखिर वो भी इस तरफ आ जाएगा, आपके अखलाक से मुतासर होकर अपना रवैया बदल देगा। वरना अगर फिर भी आप बर्दाश्त कर रहे हैं और अपनी हुदूद के अंदर रहते हुए अपने हुकूक का मुतालबा कर रहे हैं, जायज़ है, मना नहीं है, इस पे जो आप बर्दाश्त कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आपको एक राहत मिलेगी, एक ठंडक मिलेगी, और आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से पर इनामात मिलेंगे। क्योंकि मोमिन को जो परेशानी भी आती है, जो गम आता है, उस पर अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए नेकियां लिखी जाती है। जी, सुना आपने, मोमिन का जो भी गम आता है, परेशानी आती है, उस पर नेकियां मिली जाएंगी, दी जाएंगी। यही क्वेश्चन जो है इजाज़त में जुंजुआ साहब से है कि माशरे में इसके क्या नुकसानात हैं, आप भी अपना तजिया दें। इन्होंने मौलवी साहब ने दीनी हवाले से बात की, आप जी, मैं तो देखे ना एक आम सा आदमी हूँ, मेरा मुशाहिदा इन गली कूचों में अपने जैसे गरीब भाइयों से है, आम लोगों से है, मैंने तो वही तजर्बात शेयर करने हैं। तो एक मिसाल मैं कोट करना चाहूँगा कि एक बड़े बुजुर्ग जय्यद आलम थे, नाम उनका भूल गया हूँ, उनके पास एक आदमी आया, कहने लगा हुजूर कि ये जो कुत्ता है ये बहुत निजस जानवर है, प्लीद है, अगर इसकी क्वालिटियां देखी जाएं, इसकी खूबियां देखी जाएं तो बहुत ज्यादा हैं कि अपने मालिक का इतना वफादार होता है, अपनी जान तक कुर्बान कर देता है, लेकिन चोर को आगे उसके घर में दाखिल नहीं होने देता। 1 लाख बंदा खड़ा हो, अपने मालिक की पहचान भी करता है, अपने मालिक का दरवाजा 10 दिन भूखा रहे फिर भी नहीं छोड़ता। इतनी सिफात क्वालिटियां हैं इसमें, तो ये मुर्ताद निजस क्यों है?
آپ نے فرمایا کہ یہ اپنے جد کا اپنے نسل کا دشمن ہوتا ہے۔ اب جو نسل کا دشمن ہے اگر وہ جانور ہے تو وہ بھی مرتد اور نجس ہو گیا، جس کی عام مثال دیتے ہیں کہ ایک کتے کے منہ میں خود اپنے منہ میں گوشت کا ٹکڑا ہو، دوسرے کے منہ میں ہڈی ہو، وہ اپنا گوشت کا ٹکڑا گرا کے اس کی ہڈی چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہے وہ حسد، یہ ہے وہ بغض جس بنا پہ اس کو نجس قرار دے دیا گیا۔ اچھا جنجوہ صاحب کس طرح ان چیزوں سے بچا جائے؟ جی میں عرض کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں ایکسپلین کرنے کی سادہ سے الفاظ میں۔ اس کے بعد الحمدللہ عالم دین بیٹھے ہیں، یہ دینی تشریح کر دیں گے، میں دنیاوی کرتا ہوں۔ سر اس میں ایک مجھے نا تھوڑا سا اپنے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے سائنسی نقطہ نظر سے میں ایک نظریہ پیش کرنا چاہ رہا تھا اس حوالے سے کہ آج سائنس اس بات پہ پہنچ چکی ہے کہ اگر میں بات کر رہا ہوں تو میری سانس کے ذریعے ذرات یہ ہوا میں جا رہے ہیں، اور یہ ٹھوس ذرات ہیں جن کا وجود برقرار رہتا ہے۔ اس کی مثال یہ موبائل فون ہے کہ کہاں پہ ٹاور لگا ہے، کہاں سے امریکہ سے انڈیا سے کہاں سے مجھے فون آیا، اس نے ڈائریکٹلی آ کے میرے موبائل کو ٹچ کیا۔ یہ وہ نظام قدرت ہے جو عام آدمی کو نظر نہیں آ رہا۔ وہ کون سے ذرات ہیں جو اس آواز کو اور تصویر کو میرے سیٹ میں لے کر آ رہے ہیں؟ اس کے بارے میں قرآن پاک میں بہت زیادہ اشارات ہیں۔ ہم میرے علم کے مطابق یہ کائنات ذرات جسے سائنس مالیکیول یا اس سے بھی چھوٹے ذرات کہتی ہے اس سے وجود میں آئی ہے۔ جب میں کسی کے خلاف نفرت انگیز سوچ کو اپنے دماغ میں جگہ دیتا ہوں تو وہ سوچ میرے نتھنوں کے ذریعے سے، میرے منہ کے ذریعے سے، میرے کانوں کے ذریعے سے وہ ہوا میں اس کے ذرات باہر نکلتے ہیں اور ڈائریکٹلی اس بندے تک ٹچ کرتے ہیں۔ اس کا دماغ ان کو ایکسپٹ کر کے دیکھتا ہے کہ یہ بات کیا ہوئی ہے۔ اس کو سائنس میں ٹیلی پیتھی بھی کہتے ہیں، جس پر ابھی کام ہو رہا ہے کہ یہ میری سوچ بھی اس بندے تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کا دماغ اس کو کیچ کرتا ہے جیسے یہ موبائل سیٹ اپنے ذرات کو چیک کرتا ہے۔ میں اگر غلط سوچوں گا، اس کے بارے میں ایک حدیث پاک ہے جس کی یہ تشریح کر دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ایک بندے کی عزت کر رہا ہوں۔ ملک صاحب یہ آپ کے سوال کا جواب آ رہا ہے۔ میں تو کسی بندے کی عزت کرتا ہوں جی، بہت زیادہ اس کو خوش کرتا ہوں، لیکن مجھے کیسے پتا چلے کہ وہ میرے بارے میں کینہ یا بغض نہیں رکھتا، وہ میری کتنی عزت کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تو چھوٹا سا معیار ہے، پیمانہ ہے، کسوٹی ہے آپ کے پاس، آپ اس کو چیک کر لیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں آئے گا۔ جیسے تھرمامیٹر بخار کو چیک کرتا ہے 100% اس کا رزلٹ آتا ہے، اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اپنے دل سے پوچھ لو کہ تم کسی کی کتنی عزت کرتے ہو، تم کسی سے کتنا پیار کرتے ہو، اس سے کہ وہ ایک پوائنٹ تم سے زیادہ ہی کرتا ہوگا، اور اگر تمہارے اندر اس کے بارے میں بغض ہے، حسد ہے، تو وہ ایک پوائنٹ تم سے زیادہ کرے گا۔ یہ تو آپ کو پیمانہ جو میرے ناقص علم کے مطابق تھا وہ میں نے دیا۔ اب اس سے بچنے کے لیے سر گزارش یہ ہے کہ ہمیں اس معاشرے کو بہتر معاشرہ تشکیل دینے کے لیے اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ دیکھیں الحمدللہ یہ باتیں سننے کے حروف کی ہیں جو حضرت علامہ صاحب فرما رہے ہیں، لیکن عام آدمی کو، ان پڑھ کو، جاہل کو یا میرے جیسے مزدور کو، ریڈی والے کو، ذرا کم علم آدمی کو شاید نہ سمجھ آئیں۔ تو اس کے لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کسی کی طرف مت دیکھو، کوئی امیر ہے، غریب ہے، کوئی برا ہے، اچھا ہے، تم اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، تم اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دو کہ مجھ میں کیا کیا خامیاں ہیں، میں اپنی خامیاں دور کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ ایک ڈاکٹر ہے، میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں، میری مدد کر دے، آپ کا فروٹ بکے گا، آپ کو مزدوری زیادہ ملے گی انشاءاللہ، اور آپ کا بیٹا ڈاکٹر بنے گا۔ اس کے تجربات آپ روز ٹی وی پہ اور نیٹ پہ دیکھتے ہیں کہ چائے بیچنے والے کی بیٹی نے یا بیٹے نے جج بن گیا یا ڈاکٹر بن گیا۔ یہ ہے وہ رشک کہ خود کو صرف ٹھیک کرنا ہے، دوسروں پہ دھیان چھوڑ دیں۔ میرے نزدیک ایک یہ بھی فارمولہ ہے،
खुद को हसद से महफूज रखें। जी फखर बतूल साहब जरा शार्ट कीजिएगा, प्रोग्राम का वक्त जो है वो कम रह रहा है कि नाज़रीन माज़रत चाहूँगा आज जो है वो आपके क्वेश्चन जो सवालात हैं कमेंट्स में आप कर रहे हैं वो नहीं शामिल कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने कोशिश की है, चूँकि एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारे पास मौजूद है मौलाना साहब, तो उनसे जितना फ़ायदा हासिल कर लिया जाए उतना ही बेहतर है। इसके बाद एक प्रोग्राम सर रख लेंगे हफ्ते 2-10 दिन के बाद, इंशाल्लाह मैं प्रोग्राम में रिक्वेस्ट शामिल करूंगा, करेंगे ना जी। आपके सामने मौलाना साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमें जो है वो वक्त जब भी मिले देते रहें। अगर रमजान आ रहा है मैं उसके बारे में भी इनसे बात करना चाहता हूँ, और कोरोना के सिलसिले में भी इनके साथ इंशाल्लाह डिबेट होगी। इनसे गुजारिश करूंगा कि वो बार बार यहाँ पर हमारे साथ तशरीफ लाए। जी फखर बतूल साहब, किस तरह इन चीज़ों से बचा जा सकता है, थोड़ा सा शार्ट कीजिएगा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं इत्तेफाक करूंगी कि मौलाना साहब ने अभी पहले कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अल्लाह ताला की ज़ात ने जो उनको बनाया है वो उससे भी हसद करते हैं, वो कुछ और बनने की कोशिश करते हैं। जैसे एक मिसाल है कि कुछ औरतें या लड़कियां ऐसी हैं जो जिन्होंने रूप धारे हुए हैं, लड़कों वाले रूप धारे हुए हैं, और कुछ लड़के ऐसे हैं जिन्होंने औरतों वाले रूप धारे हुए हैं। और मेरा मौला कहते हैं कि लानत है ऐसे लोगों पे जिनको मैं जैसे बनाता हूँ वो उस पे शुक्र नहीं अदा करते, वो फिर अपनी मर्जी करते हैं। मैं समझती हूँ कि ये भी एक हसद की ही मिसाल है। अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने उन्हें लड़का बनाया है, वो इस पे शुक्र नहीं अदा करते, तो उन्होंने लड़कियों वाला रूप धारा हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये भी एक हसद है। जी मौलाना साहब एंड पर जो है वो इसका जो है निचोड़ जो है सारे प्रोग्राम का किस तरह आपने से बड़ा अच्छा बचा जाए सवाल किया कि बचने के लिए सबसे बड़ी जरूरत और है। इसमें ये भी शामिल कर लीजिएगा कि जो हमारे अंदर दो सिफात है, फरिश्तों वाली और दरिंदों वाली, किस तरह दरिंदापन को खत्म किया जाए और फरिश्ते वाली सिफात जो है वो लाई जाए या इंसान बनाया जाए। जी बुग़्ज़, हसद, किबर, कीना, जुल्म, ये सारी वो सिफात हैं जो दरिंदों के अंदर मौजूद हैं। फार्मूला दे बचने के लिए। हम बचने के लिए सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि हम अपनी आखिरत को सामने रखें कि जो वक्त हम एक एग्जामिनेशन हाल में है, जो कुछ आज हम ये कर रहे हैं, सब कुछ लेके हमें आगे जाना है। इसलिए कुरान मजीद में क़द अफ़लह मन तज़क्का क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी कस्में उठा के ये बात इरशाद फरमाई है, कस्मों के साथ इसको मजबूत किया। वह कामयाब हुआ वो इंसान जिसने अपने आप को पाक किया, गंदे अखलाक से, गंदी सिफात से पाक किया, ये कामयाब हुआ। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, नाकाम और नामुराद हुआ वो इंसान जिसने अपने आप को ख्वाहिशात में धंसा दिया। हम अपनी इस्लामी तालीमात जो हैं उनको सीखें, और ज़ात गिरामी जिस पाक हस्ती का हम कलिमा पढ़ते हैं, सय्यदुल कौनैन मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आप अखलाक की तकमील के लिए तशरीफ़ लाए हैं। आपका उसवा हसना सामने रखें, उसको पढ़ें, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बनाएं, और आपस के अंदर हम ये समझें कि सारी दुनिया के मुसलमान एक उम्मत है। इस्लामी अख़ुव्वत बरादरहुड जो है इसको ज़िंदा करें, इन्नमल मुमिनून इख़्वतुन। और उसका रास्ता क्या है? अल्लाह के नबी ने एक जुमले में इरशाद फरमाया, अद्दीनुन नसीहा, दीन खैर खाही का नाम है। हर शख्स दूसरे का खैर खा बनते रहे, हाकिम महकूम का खैर खा हो, महकूम हाकिम का खैर खा हो। और इसी तरह यानी जितने तबकात हैं हमारे, सब एक दूसरे के हमदर्द और खैर खा हो। इसके साथ कोशिश करें अपनी मौत से पहले अपने आप को अच्छे अखलाक के साथ मुज़य्यन करने की और बुरे अखलाक से इज्तनाब करने की। लेकिन एक बहरहाल हम मायूस होते हैं कि मुआशरा बिगड़ता चला जा रहा है। ऐसा होगा, हम आप जिस बुराई नेकी को वजूद में लाने के लिए जद्दोजहद जारी रखें। और जो साहब ने बड़ी अच्छी बात की, अब मैं अपने से शुरू करूँ। जब मैं अखलाकी तालीम दे रहा हूँ, सबसे पहले मेरा दिल, मेरी ज़बान ये ज़्यादा करीब हैं। आपके कान मुझसे दूर हैं, मेरे कान मुझसे करीब हैं, मेरी ज़ुबान से मेरा दिल करीब है। अगर मैं खुद इसके अपनी बात का इसका वज़न नहीं रखता, मैं इसका कदरदान नहीं हूँ, तो कोई दूसरा क्या करेगा? अपने से शुरू करें। इस वक्त हम हाल में 5 आदमी हैं, खातून समेत हम 5 अफराद हैं। हम 5 अफराद से मुआशरा बनता है। हम इस तरह से एक ठीक होंगे तो इंशाअल्लाह हमारे ये आगे भी जो है खैर फैलेगी। लेकिन एक खुशखबरी मैं ये भी सुनाता जाऊँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है, एक वक्त ऐसा आएगा, लतज़हबन्न शहना वत्तबाग़ुद वत्तहासुद, यकीनन वक्त आएगा कि बुग़्ज़, हसद, कीने, ये सारी गंदगियाँ अंदर से ख़त्म हो जाएंगी। ये कब होगा? जब मसीह इब्ने मरियम
علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا. تو اس وقت میں اللہ کے نبی نے خبر دی ہے. یہ میں حضور کے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں, اپنے پاس سے کوئی عربی نہیں بنا رہا. اللہ کے نبی نے قسم اٹھائی ہے, واللہ لینزلن ابن مریم حکما حاکما عادلا. بعض روایت میں حکم کا لفظ آتا ہے, بعد میں حاکما کا, دونوں صحیح ہیں. کہ اس اللہ کی قسم, مریم کا بیٹا, مریم کا بیٹا دنیا میں ایک ہی شخصیت ہے, حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم, وہ نازل ہوں گے. ان کے زمانے میں یہ ہوگا کہ جب وہ آئیں گے تو وہ ایک علامت ایسی ہوگی, وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ, بغض, حسد, کینہ, یہ گندگیاں اندر سے ختم ہو جائیں گی. اور اس پہ پھر ایسی برکات کا ظہور ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک انار کا دانہ پورے گھرانے کے لیے کافی ہو جائے گا. آپس میں ایسی زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھولیں گے. اگر آج بھی ہم اس کو شروع کر لیں, اچھے اخلاق کو دنیا میں زندہ کریں, اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں و برکتوں کا دروازہ کھلے. جملہ معتبرہ کے طور پہ ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے. ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ وہ آنے والا جو مسیح ابن مریم ہے وہ میں ہوں. ہمارے ہاں تو انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے. میں کوئی فرقواریت کے حوالے سے بات نہیں کر رہا, لیکن ایک بات آ گئی ہے تو اس پہ عرض کر دوں کہ نہیں, انہیں غلط فہمی ہوئی ہے, وہ غلط دعویٰ ہے ان کا. کیونکہ اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کے جس کو آنے والے کی خبر دی ہے وہ مریم کا بیٹا ہے. اور یہ صاحب جو ہیں جہانی مرزا غلام محمد قادیانی, جنہوں نے وہ مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ کیا, ان کی والدہ کا نام جو تھا وہ چراغ بی بی تھا, مریم نہیں تھا. مریم کا بیٹا قرآن و حدیث میں ایک ہی شخصیت ہے. اور اگر یہ ان کے لیے ہدایت کا موضوع رکھیں گے انشاءاللہ. جی, میرا مستقل طور پہ ایک چینل کر رہے ہیں ہم کہ یہ ہمارا چینل جو ہے ریئل اسلامک ایجوکیشن کے نام سے یوٹیوب پہ میرے چینل ہے, چلے گا. اس کی ایڈورٹائزمنٹ کریں گے. میرے خیال میں ایک شعر کے ساتھ کام اتنا ہی ہے نا سر. تو آج تھا ہمارا پروگرام حسد بغض پہ. میں علامہ اقبال کا ایک شعر کوٹ کر کے اجازت چاہوں گا. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. میرے بھائیوں, ہم حسد اور بغض کو چھوڑ کر اگر خود عمل کریں گے, میں اگر نیک عمل کروں گا, اتنی تعلیم حاصل کروں گا, تو میں مولانا ماجد بن سکتا ہوں. مجھے عمل کرنا ہے, عمل خود پہ کرنا ہے, دوسرے پہ نہیں کرنا. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہترین فارمولہ میری نظر میں ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا ہے کہ اسلامی شعار پر عمل درآمد کرتے ہوئے ہم اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. جی, جو دوست ساتھ رہے, جنہوں نے کمنٹس کیے اور اچھے اچھے جو ہے وہ مشورے دیے, رائے دی, جنہوں نے جو پروگرام شیئر کیا, ان سب کا میں تہ دل سے مشکور ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنی مثبت رائے کو پروگرام میں شامل کیا کریں. اور پروگرام جو ہے اس کی اوپن پالیسی ہے, آپ میں سے کوئی بھی جو ہے اچھا بول سکتا ہے, اچھی بات کر سکتا ہے, وہ پروگرام کا حصہ بن سکتا ہے, وہ پروگرام کی انتظامیہ سے رابطہ کر سکتا ہے. اور ہمارا جو مشن ہے وہ مثبت صحافت ہے, اور جو سچ ہوگا وہی خبر ہوگی, وہی ہم دکھائیں گے. تو ایک شعر کے ساتھ میں اس پروگرام کا اختتام کروں گا. فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا, فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. اسی کے ساتھ مجھے پروگرام جو ہے عوامی مسائل اور ان کا حل اسٹوڈیو 94 سے ملک رؤوف زبیر کو اور مولانا عبد الماجد شہیدی صاحب کو اور اعجاز احمد جنجوعہ صاحب کو اور فخر بطول صاحبہ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.